السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج علم بیان کے تحت ہمارا موضوع ہے استعارہ۔ اس سے پہلے ہم تشبیہ کو بیان کر چکے ہیں، یہ بتا سکیں کہ علم بیان کیا ہوتا ہے۔ اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو کہ ہے استعارہ۔ استعارہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر استعارہ کے ارکان کیا ہیں اور استعارہ کی اقسام کیا ہیں، سب آج آپ اس ویڈیو میں سن سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ ادھار لینا، اور اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی یعنی اصلی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور ان میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ میں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا دیکھا کہ تشبیہ میں کوئی ایک لفظ حرف اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دیا جا رہا ہے مشترک خصوصیت کی بنا پر، لیکن اس میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اس چیز کو مکمل طور پر دوسری چیز بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے، تو میرا بیٹا شیر ہے یہ استعارہ ہے، یعنی کہ لفظ ادھار لے لیا گیا ہے، اپنے بیٹے کو مکمل طور پر شیر کہہ دیا گیا ہے۔ یا چاند بھی کہا جاتا ہے، میری بیٹی چاند ہے۔ اگر کہا جائے میری بیٹی چاند جیسی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگا کہ ہم اس چیز کی مانند اس چیز کی طرح قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اگر مکمل طور پہ وہ لفظ یا وہ چیز اسی انسان سے یا کسی چیز سے وابستہ کر دی جائے، منسوب کر دی جائے کہ ہاں یہ تو ہے یہی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ استعارہ۔ استعارہ کی مثال آپ اس شعر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ اب اس میں حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس شیر کی طرح وہ آ رہے ہیں، واضح طور پہ شیر ہی کہہ دیا گیا ہے، تو پھر یہ استعارہ ہے۔ اب ارکان استعارہ کی بات کرتے ہیں۔ ارکان استعارہ 4 ہیں، جن میں مستعار لہ، مستعار منہ، مستعار اور وجہ جامع ہے۔ سب سے پہلے مستعار لہ کی بات کرتے ہیں، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ اب جیسے پہلے اوپر والا شعر ہم نے دیکھا، اس میں حضرت عباس کے لیے یہ لفظ لیا گیا تھا، تو پھر یہ اس کے تحت آئے گا۔ پھر آتے ہیں مستعار منہ پہ۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا گیا ہے، جس سے لفظ ادھار لیا گیا ہے، یعنی ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے اس لفظ کو اٹھایا گیا ہے اور اپنے شعر میں یا اپنی نثر میں تو عام طور پہ نہیں ہوتا، شعر میں اس کو ڈال دیا گیا، شامل کیا گیا ہے۔ پھر ہے مستعار، وہ لفظ جو ادھار لیا گیا ہے، یعنی کہ حقیقی طور پہ اب اس لفظ کی بات ہو رہی ہے جس کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسے کس شیر کی آمد ہے، شیر یعنی مستعار ہے اس شعر میں۔ اب وجہ جامع کہ کس صفت کی بنا پر ایسی کون سی خصوصیت تھی کہ ایک انسان کو دوسرے کی طرح مکمل طور پہ کہہ دیا گیا کہ یہ انسان اس جیسا ہے یا بالکل وہی ہے، تو ہوتی ہے وجہ جامع کہ وجہ بیان کی جائے۔ آگے ہے استعارہ کی مشہور اقسام۔ سب سے پہلے استعارہ اصلیہ، یعنی اس میں جو مستعار منہ ہوتا ہے، وہ لفظ جو ادھار لیا جاتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ اب یہ شعر اس کی مثال کے طور پہ ہے، بتوں پہ جا کے دل مبتلا نہیں آتا، پکارتا ہوں تو کہتا ہے جا نہیں آتا۔ اب اس شعر میں بت مستعار منہ ہے، یعنی بت کی طرح کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ اسم ہے۔ بت یعنی انسان ہے، محبوب ہے، تو وہ اسم ہے، اس کو استعارہ اصلیہ کے تحت شمار کیا جائے گا۔ پھر ہے استعارہ تبعیہ کہ یہ اسم کی بجائے فعل استعمال ہوتا ہے، بالکل اوپر والے استعارہ اصلیہ کی طرح اس میں بھی قاعدہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ اگر اسم کی بجائے فعل کوئی کام آ رہا ہے تو پھر وہ استعارہ تبعیہ کے طور پر شمار ہوگا۔ اب استعارہ متعلقہ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ طرفین استعارہ، یعنی استعارہ کی جو سمتیں ہیں ان سے نسبت رکھنے والی کسی بھی بات کا ذکر ہو ہی نہ، محسوس ہی نہ ہو کہ اس میں استعارہ لیا گیا ہے۔ یہ جیسے اب اس شعر میں ہے کہ اس کا دوسرا مصرع، غصے میں کسی طور سے وہ شیر نہ رکتے۔ اب آدمی کو شیر سے استعارہ کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کن کی بات ہو رہی ہے یا پھر کون سا ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس کی مناسبت سے یہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ استعارہ مطلقہ ہوگا۔ اور اسی کے برعکس ایک ہے استعارہ مجردہ، اس میں کوئی بات ایسی مذکور ہوتی ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ استعارہ
اس میں لیا گیا ہے یا اس میں استعمال کیا گیا ہے، کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہے. ہمیں استعارہ مرشہ، استعارہ میں اگر مستعار منہ کے مناسبات کا ذکر ہو، یعنی مستعار منہ وہی لفظ جو ادھار لیا جاتا ہے، جس لفظ کو ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ذکر کی جا رہی ہے تو وہ استعارہ مرشہ ہوگا. اب یہ فاطمہ بنت عبداللہ کا مشہور شعر ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو کلی مستعار منہ اور فاطمہ مستعار لہ ہے. اسی طرح سے گلستان خزاں، اگر کلی کا ذکر ہے تو پھر گلستان خزاں کا ذکر ہے، تو کلی سے مناسبت رکھنے کی بنا پر گلستان خزاں کا ذکر ہے تو یہ استعارہ مرشے کے تحت شمار ہوگا. اب ہے استعارہ تمثیلیہ. استعارہ تمثیلیہ یعنی کہ اگر ہم کوئی وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شعر میں، تو اس وجہ کے طور پہ کوئی کہاوت بیان کی جائے یا کوئی ضرب المثل بیان کر دی جائے تو پھر وہ استعارہ تمثیلیہ ہوگا. اب یہ چھاتی پر مونگ ڈلنا، یہ ضرب المثل ہے، تو پھر یہ اس شعر میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہوگا. پھر ہے استعارہ بالتصریح، جس میں مستعار بیان ہو کر مستعار لہو مراد ہو، یعنی کہ اگر بیان ہم اس لفظ کو کر رہے ہیں لیکن جس چیز کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائے تو وہ پھر استعارہ بالتصریح کے طور پہ آ جائے گی. پھر ہے استعارہ بالکنایہ. کنایہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ اشاروں میں بات کرنا، چھپی ہوئی بات کرنا، اس طرح سے کہ کم الفاظ میں بات کر دی جائے اور بہت غور کرنے کے بعد وہ سمجھ آئے. تو اس میں مستعار لہ موجود ہوتا ہے اور مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے جسے استعارہ فوراً میں سمجھ آ جاتا ہے. رمز و اشارہ میں بات کرنا اسی کے تحت آتا ہے. استعارہ و قافیہ، وہ استعارہ جس میں مستعار لہ اور مستعار منہ کی خصوصیات کا یکجا ہونا ممکن ہو، یعنی کہ جن خصوصیات کی بنا پر یہ خوبیاں ایک دوسرے سے جوڑی جا رہی ہیں وہ خوبیاں حقیقی طور پہ موجود ہوں اور وہ ایک دوسرے سے باہم متصل ہو سکتی ہوں، تو اسی طرح سے وہ استعارہ و قافیہ کے طور پہ آئے گا. استعارہ انادیہ. انادیہ یعنی کہ اناد کے معنی تو دشمنی کے ہیں، یعنی کہ الفاظ متضاد کی طرح ان میں صفات یا کوئی خصوصیت کچھ بھی پایا جاتا ہو، محاسن پائے جاتے ہوں. مثلا قائد اعظم زندہ باد، زندہ اور باد دونوں متضاد الفاظ ہیں لیکن ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ استعارہ انادیہ ہوگا، یعنی کہ الٹ پایا جائے. جیسے صنعت تضاد ہوتی ہے، اس بارے میں بھی ہم نیکسٹ لیکچرز میں بات کریں گے، ثنائے بدائع کے بارے میں. پھر آپ اس میں مزید جان سکیں گے کہ صنعت تضاد کیا ہے اور استعارہ انادیہ کیا ہے. پھر ہے استعارہ تخیلہ. تو اس میں کیا ہے کہ مستعار منہ کی خصوصیات یا لوازم مستعار لہو میں ثابت ہوں تو اسے استعارہ تخیلیہ کہا جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری استعارہ کی اقسام. اس کے جو اشعار ہیں وہ ان نوٹس میں ساتھ ساتھ دیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ان کو کر سکتے ہیں. اور اگر پیپر میں آپ کو سوال آتا ہے تو پھر اتنی ساری اقسام لکھنے کے لیے وقت بھی موجود نہیں ہوتا. آپ اس میں سے جو زیادہ آسان آپ کو لگتی ہیں وہ آپ چن سکتے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں. یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر سمجھ لیں تو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. اور جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ان اقسام سے جو منسلکہ شعر ہیں، جتنی بھی شاعری آپ نے پڑھی ہو وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اور آپ خود لکھنے لگتے ہیں. یہی فائدہ ہے سمجھ لینے کا، تو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے. آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہوں تو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی سبجیکٹس کے ریلیٹڈ یا اردو ہی سے منسلک کوئی بھی موضوعات درکار ہیں تو ہمیں لازمی بتائیے. اگلے موضوع میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے مجاز مرسل کے ساتھ. ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.